کئی ہفتوں سے جاری تجسس، افواہیں، قیاس آرائیاں اور چھ گوئیاں آج دم توڑ گئیں اور بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد صدر مملکت نے بھی سمری پر دستخط کر دیے اور اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ صدر مملکت نے عمران خان سے ملاقات کے بعد ایوان صدر میں قانونی ماہرین کے ساتھ اجلاس کیا اور آئین کی شق 243 کے تحت وزیر اعظم کی بھیجی گئی سفارش کی فوری منظوری دے دی۔ اسمبلی کی منظوری کے بعد جنرل ساحر شمشاد مرزا اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور جنرل سید عاصم منیر شاہ کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہو گئے۔ تقرری کے بعد آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور نئے آرمی چیف نے صدر پاکستان عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ اس سے قبل آج صبح وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر شاہ کو ملازمت پر برقرار رکھنے اور ان کی ریٹائرمنٹ مؤخر کرنے کی متفقہ منظوری دی تھی۔ آرمی ریگولیشنز 1998 کے رولز نمبر 255 کے مطابق وزارت دفاع کی درخواست پر وفاقی حکومت کسی آرمی آفیسر کی ریٹائرمنٹ کو عارضی طور پر معطل یا محدود کر سکتی ہے۔ اس کی وضاحت پی ٹی آئی دور میں حکومت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کر چکے ہیں۔ 255 مصطفیٰ امپیکس کیس آنے کے بعد وفاقی حکومت کی جو تشریح کی گئی ہے اب یہ کیبنٹ کے پاس آ گیا ہے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آئین کے تحت ہوتی ہے۔ جو سرونگ آفیسرز ہیں آرمی کے اندر ان کی ریٹائرمنٹ ایج کو روکنا، اس میں توسیع کرنا، وہ آرمی ریگولیشن کے تحت ہوتی ہے۔ آئین کے 243 کے تحت کسی کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کا اور صدر کا سوابدید ہے، اور 255 جو ہے وہ ان کی سروس کے اندر ایکسٹینشن کے لیے ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ آرمی چیف کا عہدہ وہ 29 نومبر کو سنبھالیں گے۔ اس لیے ان کی ریٹائرمنٹ کو مؤخر کیا جانا ایک قانونی تقاضا تھا۔ قانونی تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر کوئی اعتراض نہیں آیا، اس کی نکتہ چینی نہیں ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے بہت اطمینان اور سکون کا دن ہے۔ صدر پاکستان جناب عارف الوی نے فوری طور پر اس اپوائنٹمنٹ کی تصدیق بھی کر دی۔ اس سے پہلے انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی۔ اس طرح سے عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی مکمل حمایت سے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر 29 نومبر کو چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیں گے، جبکہ 27 نومبر کو لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیں گے، کیونکہ 27 نومبر کو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جناب جنرل ندیم رضا اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ پاکستان کو فاؤنڈیشن مل گئی ہے، بنیاد مل گئی ہے، جس پر ہم تعبیر کر سکتے ہیں، پاکستان کی تعمیر نو کر سکتے ہیں، اس کا آغاز کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اپنی تاریخ کے اس وقت بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، بدترین سیاسی ہیجان سے گزر رہا ہے، بدترین پاکستان کو خطرات ہیں پاکستان کی سالمیت کو، حاکمیت کو، اور اس حوالے سے جو ہماری معاشی خاص طور پہ بقا ہے اس حوالے سے بڑے سیریس معاملات ہیں، لیکن آج اس کے لیے امید کی ایک بہت عمدہ ہمیں روشنی کی کرن جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل نظر آ رہی ہے۔ اس پر ہمارا آج کا پروگرام مختصر، اور اس پہ سب سے پہلے ہم بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید، چیئرمین ہیں سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جناب زاہد حسین موجود ہیں۔ السلام علیکم مشاہد صاحب، فرمائیے گا کہ بڑی عمدہ بگننگ ہو گئی ہے، مگر یہ بہت ہی بیسک بگننگ ہے، کیونکہ ہمیں بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ آج کی ڈیولپمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی دنوں کے بعد ایک خوشی کا دن آیا ہے، اور ایک نیک شگون بھی ہے کہ پوری قوم کو مبارکباد دی جائے کہ ایک مشکل مرحلہ، ایک پیچیدہ ایشو جو تھا اب وہ خوش اسلوبی سے، اتفاق رائے سے حل ہو گیا، اور ایک پروفیشنل طریقے سے ہوا ہے۔ دو بہترین افسر جو ہیں، جنرل عاصم شاہ صاحب اور دوسرے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب، دونوں جو ہیں سینئر موسٹ پروفیشنل میرٹ بیسڈ فیصلے، دونوں سینئر عہدے پر گئے ہیں، دونوں سیلف میڈ لوگ ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الوی نے بھی اپنا حق ادا کیا ہے ایز سپریم کمانڈر کہ انہوں نے بھی بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعی ایک روشنی کی کرن ہے، اور یہ ایک اور بھی اسٹرینتھ ہے میرے خیال میں پاکستان کی آرمی کی کہ دونوں جو افسر ہیں یہ سیلف میڈ آفیسرز ہیں، انہوں نے رائز کیا ہے آن میرٹ۔ تو یہ ایک پاکستان آرمی کی پروفیشنلزم کا تقاضا ہے کہ میرٹ بیسڈ
فیصلے بھی ہوتے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پر یو کین رائز ٹو دا ٹاپ. تو اب وقت آ گیا ہے جی. ٹو گیو دست شفا ہیلنگ ٹچ ٹو دا کنٹری, اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہے. تو زاہد صاحب واٹ نیکسٹ, اب کیا ہونا ضروری ہے؟ بہرحال آج کا دن بہت سگنیفیکنٹ ہے, بہت ایک سیٹسفیکٹری ہے اوور آل پاکستان کے لیے. اتنی ایک سکون کا ماحول اور ایک جیسچر اور خبر جو ہے وہ ہم نے کئی سالوں میں نہیں دیکھی, اور یقیناً اس کی اور بہت ٹف چیلنجز ہے ہمارے سامنے جب یہ ہم نے ماحول دیکھا ہے. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کامران, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک تو اس کو متنازع بنانا ہی نہیں چاہیے تھا, اور جو بھی ایک ہیجان سا پیدا کیا گیا تھا وہ غلط تھا, اور خود ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس کی عکاسی کرتی تھی. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ بالکل قابل اطمینان بات ہے, اور اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے, کیونکہ جس طرح سے لوگوں کی قیاس آ رہی تھی کہ جو ہے جو تقرریاں ہیں اس کو رکاوٹ ڈال دی جائیں گی, وہ نہیں ہوا ہے. اور میرے خیال یہ ایک تھوڑی سی سیاسی میچورٹی کی نشانی کرتی ہے, اور یہ ایک اچھی ابتدا ہے, کیونکہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے وہ تو ایک لحاظ سے تصادم کی صورتحال تھی, اور ابھی بھی ہے, وہ جاری ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اور اس چیز کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ تمام چیزیں جو ہے تمام توجہ تھی اس بات پہ تھی کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے, اور یہ اس نے ملک کو کافی جو ہے نقصان پہنچایا ہے. اور تو وہ برج تو ہم نے آج کراس کر لیا. مشاہد صاحب, ایکسٹرنل اس کے آپ کی بڑی دوررس نگاہ ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں, کلیدی دوست ممالک, چین, سعودی عربیہ, یو اے ای, پرہیپس یو ایس اگر ہم اس کیٹیگری میں ڈالیں, تو ان کی بھی بڑا اس چیز میں انٹرسٹ تھا. وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. وہاں پر بھی اس حوالے سے کافی ابہام تھا جو ہمارے ملک کے اندر بھی ہے. اس کے بیرونی دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے؟ یہ آپ نے کامران خان صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا کہ میں بھی ابھی حالیہ دورے سے آیا ہوں. میں مصر گیا تھا شارم الشیخ کانفرنس کے لیے, پھر میں ادھر گیا تھا آئی کیپ کانفرنس کے لیے استنبول بھی, ترکی میں بھی, اور کافی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. تو چاہے مغرب کے دوست ہوں, امریکہ ایک طرف ہو یا چین ہو یا سعودی عربیہ, ترکی, یو اے ای, سارے بڑے کنسرن تھے سیاسی صورتحال کے, اور یہ ٹرانزیشن کیسے ہوگی, کتنی سموتھ ہوگی اور کتنے پر اطمینان بخش ہوگی. تو یہ ایک سکون ہو گیا کہ ایک سینٹر آف سٹیبلٹی جو ہے پاکستان کی ریاست کا, جو پاکستان کے آرم فورسز ہیں اور جو آرم فورسز کا ہائی کمانڈ ہے اور لیڈرشپ ہے, وہ تو ایک ٹرانزیشن بہت کامیابی سے ہو گیا. اور میرے خیال میں دائیں بائیں بھی, ہمارے ہندوستان بھی, دوسرے لوگ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. تو یہ ایک سکسیس ہے ہمارے سسٹم کی بھی, اور میں سمجھتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک سائن آف میچورٹی بھی ہے. تو یہ ایک مثبت بات ہے قوم کے لیے بھی اور ہمارے دوستوں کے لیے بھی کہ یہ ایک اطمینان بخش فیصلہ ہو گیا. اور جو حالانکہ ملک میں پولرائزیشن ہے, لیکن جو سب سے کروشل فیصلہ تھا اس میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے, اور کوئی دو رائے نہیں ہے. ویری گڈ پوائنٹ. گڈ. زاہد صاحب, اس میں کیسے اب اس کو بلڈ کرنا ہے نا, یہ تو بہت ہی بیسک فرسٹ سٹیپ ہے, سالڈ فرسٹ سٹیپ ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہمیں چیلنجز ہے, ہمیں آئی ایم ایف کی چیلنجز ہیں, ہمیں سارے اپنی معیشت کو ری بلڈ کرنا ہے, اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی حکومت اور اس طرح کا ڈویژن جو ہے وہ تو اکانومی برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے. ہمیں آئندہ الیکشنز کی طرف جانا ہے اور اس پیسج کو کلیئر کرنا ہے. اس کی کتنی امید ہے آج کے بعد آپ کو, اور کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میرا خیال یہ کہ اب یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ ہے ایک لحاظ سے جو ہے غیر استحکامی پولیٹیکل غیر استحکام کی صورتحال ہے, اس کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال ہے, وہ بہت زیادہ خراب ہے, اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے ہماری سیاست کے ساتھ ہے. دیکھیں, معاشی صورتحال جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے, ٹھیک ہے بہت سے اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں, پالیسی کا بھی مسئلہ آتا ہے, لیکن ایک لحاظ سے جو سیاسی صورتحال ہے اس نے بھی معاشی صورتحال کو خاصے خراب کرنا کیا ہے. آج پاکستان کے اندر جو نوعیت بن کے آتی ہے, کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ جو ہے سیاست میں جو غیر استحکام نظر آتا ہے اس کی وجہ ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست دانوں کو کم از کم اور بھی ایک میچورٹی کا کرنا چاہیے. اس ملک کو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ایک تو آپ کو ڈیموکریسی کا کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، اور دوسرا جو ہے آپ کو معاشی اس پہ جو ہے کم از کم بنیادی چیزوں پہ آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا ہے. نہ صرف ملک آگے نہیں چل سکتا ہے، ڈیموکریسی بھی کام نہیں کر سکتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پولیٹیکل کنفرنٹیشن جو چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے الیکشن ضروری ہے، الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی جو آپ کو ایک لحاظ سے جو چند چیزوں کو طے کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو ایک اور بھی آتا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے. ہمیں ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن، ایک صاف شفاف الیکشن کا انفراسٹرکچر جنم دینا ہے نئے طریقے سے. مشال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بار بار سن رہے ہیں کہ آرمی کا پلیج ہے کہ وہ اب پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، پالیٹکس میں شامل نہیں ہوگی، مگر آج جو پاکستان کی صورتحال ہے جس میں کہ لٹرلی ایک چیلنج ہے ہماری سولیڈیرٹی پہ، ہماری حاکمیت پہ، ہماری خاص طور پہ ہماری اکنامک سروائیول پہ، اور یہ پورے اسٹیٹ کو تھریٹس ہے. کس حد تک جنرل عاصم منیر شاہ اس سے اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ رکھیں گے، بالکل وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے، اور چاہے یہ سیاستدان ایک ٹیبل پر آئیں نہ آئیں اور یہ صورتحال چلتی رہے، تو کیا وہ اس اصول پہ قائم رہیں گے کہ انہیں کسی سیاستدان سے بات نہیں کرنی اور کسی بھی صورت سے پاکستان کے ان معاملات میں دخل نہیں ہونا، چاہے اس سے ملک جتنا بھی کمزور ہوتا چلا جائے اور چاہے اس کی جو ہے بقا کے حوالے سے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں؟ میرے خیال میں یہ پاکستان آرمی جو ہے ایک قسم کی ہمارے ملک کی جو ریاست ہے اس کی ایک ایز این انسٹیٹیوشن سینٹر آف گریویٹی بھی ہے، کیونکہ استحکام کے حوالے سے، دہشت گردی کو مقابلہ کرنے کے لیے اور قومی دفاع کے حوالے سے. تو بیسک بات ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے ایک خلیج سی آ گئی عوام اور فوج کے درمیان، اور وہ بیسک نمبر 1 پرائرٹی جنرل عاصم منیر شاہ کی ہے ایز نیو آرمی چیف ٹو ریسٹور، بحال کرے اعتماد پاکستانی عوام کا اپنی مسلح افواج کی جو ان کی محافظ ہے اور ان کی دفاع کرنے والی قوت ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی پولیٹیکلی نیوٹرل رہیں اور وہ سیاسی انجینئرنگ یا سیاسی مداخلت سے وہ بالکل دور رہیں، اور یہ جو ملک کو ضرورت ہے دست شفا کی، ہیلنگ ٹچ کی، اس کو آگے بڑھائیں. اور یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. اور کئی ایشوز ہیں. آج ہماری میٹنگ تھی کمیشن آف بلوچستان مسنگ پرسنز کی. مثلا یہ بہت بڑا ایشو ہے، ایک بلیڈنگ وونڈ ہے پاکستان کی پالیٹی. یہ ان کو سالو کرنا چاہیے جنرل عاصم منیر شاہ کو. اور اس کے علاوہ جو سیاستدانوں کے لیے بھی چیلنج ہے اب ان کے لیے، دے ہیو ٹو رائز ٹو دی اوکیزن. کچھ رولز آف دا گیم بنائیں آپس میں. پہلے تھا کہ ایک کو استعمال کر کے اور دوسرے کو کریں کہ دا روڈ ٹو اسلام آباد شوڈ ناٹ لائی تھرو راولپنڈی، کہ پہلے وہ ہم سمجھیں وہ ہمارے حق میں استعمال ہو تو بڑا اچھا ہے، پھر ہمارے خلاف استعمال ہو تو بہت برا ہے. تو ہم اپنے فیصلے خود کریں، اور سیاسی دوست بھی جو ہمارے ہیں قیادت، وہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں، کیونکہ وی کی ناٹ افورڈ. اب دیر از نو، اور ایک اپرچونٹی جو ہے اس کو سیز کیا جائے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. اینڈ دا پیپل آف پاکستان ڈیزرو بیٹر. آج کے اہم ترین موضوع پہ ہماری بہت ہی امپورٹنٹ دلچسپ ڈسکشن جاری ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.